بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم جو ہے فنڈامنٹل رائٹس پہ کر رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے 14 آرٹیکلس تک کیا تھا. آج ہم 15 سے لے کر 28 تک جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو کور کریں گے. تو فنڈامنٹل رائٹس میں آپ جب 15 دیکھیں گے تو فریڈم آف موومنٹ، ہر بندے کو جو ہے وہ موومنٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے. وہ کہیں پر بھی جو ہے وہ موو کر سکتا ہے تھرو آؤٹ پاکستان. اس کو کسی بھی دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریلیجن، کاسٹ، سیکس، ریس، کسی بھی ایسے بنیاد پر کسی بھی بندے کی موومنٹ روکی نہیں جا سکتی. اگر وہ کہیں جا رہا ہے کسی بھی پبلک پلیس پر گھومنے کے لیے، کہیں اور اس کو موو کر رہا ہے، پورے پاکستان کے اندر کہیں موو کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کا جو ہے وہ پروونشل کسی اور جگہ کی برتھ ہے، یا اس کے پاس ڈومیسائل کسی اور علاقے کا ہے، یا اس کی زبان کوئی اور ہے، یا اس کا ریلیجن کوئی اور ہے، انڈر دا لا کوئی پروہیبیشن ہے وہ جو لا پرووائڈ کر رہا ہے، پھر الگ بات ہے. ادروائز اس کو کوئی بھی صرف اس بنیاد پر روک نہیں سکتا، اس کی موومنٹ کو جو ہے وہ کرٹیل نہیں کر سکتا. فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف اسمبلی میں بھی یہی کہ دیکھیں ہر جگہ پہ قانون کی جگہ اپنی بات آئے گی کہ اگر کوئی ایسا لا اس وقت جیسے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جی 144 لگا دیا، 5 یا 5 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. پبلک آرڈر کے لیے کبھی کسی پرٹیکولر پرپز کے لیے کسی پرٹیکولر ایریا میں جو ہے وہ کوئی ایسا لا جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ امپوز کیا جا سکتا ہے یا کیا گیا ہے تو اس وقت تو وہ اس کو روک سکتے ہیں. ادروائز فریڈم آف اسمبلی جو ہے ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ آپس میں ملیں، گھومیں اور اپنا کوئی بھی جلسہ کر رہے ہیں، کوئی بھی یونین کر رہے ہیں، کوئی بھی اپنی جو ہے وہ لوگوں کی گیدرنگ کر رہے ہیں. بس چند چیزیں تو بڑی اہم ہوتی ہے کہ دیٹ شوڈ ناٹ بی اگینسٹ دا ریلیجن. یہ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ریلیجن کے اگینسٹ، اسٹیٹ کے اگینسٹ، ساورنٹی آف دا کنٹری کے اگینسٹ، ڈیفنس کے اگینسٹ، آپ ملک کو خطرہ پہنچانے کے لیے ڈیفینیٹلی یہ باتیں لازم اس کے اندر آپ کی ہوتی ہیں. اس کو چھوڑ کے آپ کوئی بھی جائز کام، لیگل کام اور ویسے انٹرٹینمنٹ یا ادروائز کوئی بھی آپ اسمبلی مطلب لوگ گیدر ہو رہے ہیں تو اس پر آپ کو پورا حق حاصل ہے. دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کے حق حاصل ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کے رائٹ کو انفرنج نہ کریں نا. جیسے آپ کو حق حاصل ہے ایسے ہر بندے کو جو ہے سٹیزن آف پاکستان کو حق حاصل ہے. صرف کسی پرٹیکولر بیسس پر کہ اس کا تعلق اس سے ہے یا اس کا تعلق اس پارٹی سے یا اس ریلیجن سے یا اس زبان سے ہے یا اس قوم سے، یا اس بنیاد پر آپ اس کو نہیں روک سکتے. ادروائز اس کی ایکٹیویٹی میں کوئی ایسا معاملہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اسمبلی کو آپ نہیں روک سکتے. وہی آپ کی بات آتی ہے فریڈم آف ایسوسیشن. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ آپس میں جو ہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. اگین میں نے کہا جو ریسٹرکشنز ہیں کہ ریلیجن کے اگینسٹ نہ ہو، اسلام کے اگینسٹ نہ ہو، ملک کی سالمیت کے اگینسٹ میں نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو، یا پرٹیکولر کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہ ہو جو قانون میں دی گئی ہے. اگر کوئی اس کی ریسٹرکشن میں وہ فال نہیں کرتی ہے تو ہر بندے کو حق ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لے، بن جائے. لیکن ایک بات اس کے اندر اہم ہے کہ وہ سروسز آف پاکستان کا امپلائی نہ ہو، کیونکہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کرے، اس کا پارٹ بنے یا اس کو جو ہے وہ پروفیس کرے. ادروائز ایوری سٹیزن آف پاکستان اس کو پورا حق ہے کہ وہ کرے. اور اس فریڈم آف ایسوسیشن کے اندر جو ایکسٹرا چیز لگائی گئی وہ یہ ہے کہ جو بھی پارٹی ہوگی وہ اپنے اکاؤنٹ فار کرنے کی بھی ذمہ دار ہوگی کہ اس کے پاس جو فنڈز آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. وہ آرٹیکل کا جو سب کلاس 3 ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اب یہ انٹروڈیوس کیا گیا کہ وہ اکاؤنٹ فار بھی کرے گی. پھر آپ کا فریڈم ٹریڈ، بزنس اینڈ پروفیشن ہے. اب اس کے اندر بھی یہی ہے آپ کے اندر کہ آپ اپنا جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ ٹریڈ بنانا، یونین بنانا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ پروفیشن ہے، آکوپیشن ہے، کچھ بھی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو حق ہے، آپ کر سکتے ہیں. اگین یہاں پر بھی ریسٹرکشن یہی ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی اگینسٹ دا ریلیجن آف اسلام، اٹ شوڈ ناٹ اگینسٹ بی دا سوورنٹی آف دا کنٹری. بٹ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی کاسٹ، ریلیجن، ریس، اس کی بنیاد پر آپ کو اسے نہیں روکا جا سکتا. ہر بندے کو کوئی بھی پروفیشن اختیار کرنے کا حق ہے. مطلب اگر یہ کوئی کہہ دے کہ جی یہ نان مسلم ہے تو وکیل نہیں بن سکتا، یا جی نان مسلم ہے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو اس قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اندر اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. ہر بندے کو جو ہے وہ فریڈم ہے. اسی طریقے سے پھر فریڈم آف اسپیچ ہے. ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اپنے الفاظوں کے تھرو جو ہے اس کا حق جو ہے وہ ہے اس کے پاس حاصل، اس کو ادا کر سکتا ہے. لیکن اگین یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو جیسے رائٹس ہے ایسے اگلے کو بھی رائٹ ہے. آپ کسی اور کے رائٹ کو انفرنج کر کے کسی کو ہیومیلیٹ کریں یہ آپ کو رائٹ نہیں ہے.
یا آپ اگینسٹ دی اسٹیٹ جو ہے وہ اسپیچ کریں، یہ نہیں کر سکتے. یا آپ اگینسٹ دی اسلام ریلیجن اسپیچ کریں، یا کسی کے پرٹیکولر سیکٹ کے خلاف جو ہے وہ آپ اسپیچ کریں، یہ فریڈم آپ کو نہیں ہے. آپ کو فریڈم ہے، بالکل حق ہے حاصل آپ کو، آپ کچھ بھی بات کریں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں ہر طریقے سے، لیکن اس کے اندر آپ کے ہمیشہ باؤنڈریز یہی ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں، ان سب کو بھی یہ حق حاصل ہے. تو آپ ایسا کوئی عمل جو کسی اور کے رائٹ کو جو ہے وہ انفرنج کرے، یا اسٹیٹ کو انفرنج کرے، یا کسی کے ریلیجن کو انفرنج کرے، وہ آپ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ کو بات کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اگر ہم اس کو اپنا پڑھ لیں تو یہ کہتا ہے ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف the praise subject to reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of the Islam or integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or incitement of an offense. مطلب کسی جرم کو آپ اگر اس تقریر کے تھرو کسی کو انسائٹ کر کے نہیں بھائی یہ آپ کی تقریر صحیح لگے گا، آپ کہتے ہیں کہ یہ جا کے عمل کرو جس سے کوئی جرم ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو بین ہے. ادروائز یو ہیو آل دا رائٹس ٹو. پھر اس کے بعد ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. یہ بھی 19A کے اندر جو ہے ہر بندے کو حق حاصل ہے، اس کو رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی انفارمیشن. پھر دیکھیں ہر جگہ پہ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، نیشنل سیکیورٹی یا ایسا کوئی معاملہ جو نہیں بتایا جا سکتا قانون کے اندر، جس کو جو ہے وہ سیکریٹ رکھا جائے. سیکریسی کے علاوہ جو نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے وہ انفرنج کرے، اس کے علاوہ ہر بندے کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی انفارمیشن بجٹ کے حوالے سے، ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے، پالیسیز کے حوالے سے جو ہے کوئی کسی کا ایسا ریکارڈ جو پبلک ریکارڈ ہو اس کو ڈیمانڈ کرے تو وہ کر سکتا ہے. اس کے حوالے سے تو آج کل سندھ کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن کمیشن بھی بن گئی ہے، جو آپ اگر نہیں ہے تو اس کو جا سکتے ہیں، اور وہ انفارمیشن کمیشن آپ کو ان سے وہ سارے ڈاکیومنٹس، کیونکہ اکثر لوگ یہاں پر آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. تو ہر بندے کو یہ رائٹ ہے کہ ہی کین آسک اینی ڈپارٹمنٹ کہ بھائی یہ جو آپ کانٹریکٹ دیا ہے کتنے کا دیا، کیسے دیا، اس کے اندر BOQs کیا ہیں، کیسے ہونا چاہیے، وہ سارا ہر بندے کو حق ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اور نہ دینے کی صورت میں سندھ انفارمیشن جو ہے وہ کمیشن بھی بن چکی ہے، اس کے تھرو بھی آپ اس کو جو ہے وہ امپوز کروا کے اور امپلیمنٹ کروا کے لے سکتے ہیں. پھر آپ کا ہے فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنس. اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو آپ اس کا اپنا دین جو ہے وہ پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے یا اس کو پھیلانے سے روک نہیں سکتے اگر وہ اپنے لمٹ کے اندر جو ہے. اس میں بھی دیکھیں بائی فورس تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. فریڈم ضرور ہے آپ کو کہ آپ اپنے اگر کوئی ایسا ریلیجن انسٹیٹیوٹ کوئی بنانا چاہتا ہے کہ جی ہم مذہب اپنے کے لیے، اور کسی کو فورس نہیں، کسی کو جو ہے وہ انفرنج نہیں کر رہا کسی رائٹ کو، تو وہ بھی بنا سکتا ہے جس کے اندر وہ اپنے ریلیجیس جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کو پروفیس کریں، یا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں اگر وہ بتا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں تو وہ ان کو پورا رائٹ ہے، چاہے وہ نان مسلم، چاہے وہ کرسچن، چاہے وہ جیو، کسی بھی ریلیجن سے اس کا تعلق ہو، تو اس کو اس بات پر روکا نہیں جا سکتا کہ یہ کیونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے تو آپ یہاں پر نہیں کر سکتے. تو یہ رائٹ آرٹیکل 20 کے اندر دیا ہوا. پھر اگر آپ آرٹیکل 21 دیکھیں گے، سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن. اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے ریلیجن سے کسی اور ریلیجن کے لیے جو ہے وہ آپ ریکوائر نہیں کر سکتے ٹیکسیشن کسی اور ریلیجن کو بڑھانے کے لیے. مطلب اگر اسلام ہے اور اس کو اگر بڑھانے کے لیے، اس کو فردر جو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کرسچن سے بھی ٹیکس لیں تو یہ اس کو منع کر آپ ایسا نہیں کر سکتے. یا کرسچنس کو بڑھانے کے لیے آپ مسلمس پہ، اپنی کمیونٹی اپنے ریلیجن سے تو آپ وہ امپوز کر سکتے ہیں پرٹیکولر اگر کرنا ہو، لیکن کسی اور ریلیجن کو بڑھانے کے لیے یا اس کو مستفید کرنے کے لیے کسی اور ریلیجنس والے بندے سے جو ہے وہ ٹیکس نہیں لیا جا سکتا. سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان ریسپیکٹ آف ریلیجن. اب اگر کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ جو کسی پرٹیکولر کمیونٹی نے اپنے ریلیجن کے حوالے سے بنایا ہے، جس کے اندر وہ اس کو پروفیس کر رہے ہیں، جیسے میں نے اوپر بھی آپ کو بتایا، تو وہ بھی اس کا سیف گارڈ ہے، وہ انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں. اگین اٹ شوڈ ناٹ بی اگینسٹ اینی ادر ریلیجن اور اگینسٹ دا سوورٹی آف پاکستان اور اگینسٹ دی اسلام. ایسا اس کا پرپز نہ ہو کہ وہ اسلام کے اگینسٹ میں کوئی ایسی چیز کر رہے ہو، لیکن اگر وہ صرف اور صرف اپنے اس کے لیے کر رہے ہیں تو اس پرٹیکولر کمیونٹی اور پرٹیکولر لوگوں کے لیے، پرٹیکولر ریلیجس لوگوں کے لیے وہ آپ کا سیف گارڈ ہے کہ وہ بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنا انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھائی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے اس کے اندر کہ آپ کسی اور کو زبردستی جو ہے وہ دوسرا ریلیجن نہیں پڑھا سکتے.
کہ وہ اگر پڑھنا چاہتا ہے، مطلب ایک مسلم نہیں ہے، تو ہمارے پاس جیسے اسلامیات ہوتا ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا اس کا سبسٹیٹیوٹ سبجیکٹ ہوتا ہے ایتھکس. ان کو اسلامیات زبردستی نہیں پڑھائی جاتی کہ اگر وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا، مسلم نہیں ہے، تو وہ ایتھکس پڑھے گا. تو اسی طریقے سے ان کو انسٹیٹیوٹس کے اندر یہ بھی سیف گارڈ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو کسی اور ریلیجن کی تعلیمات نہیں دے سکتے اس کی ول اینڈ وش کے اگینسٹ میں. کوئی لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہی کین ناٹ بی فورسڈ، اور وہ اس میں زبردستی اس کو نہیں پڑھایا جائے گا. پروویژن ایز ٹو پراپرٹی. اب اگر ہم آرٹیکل 23 کو دیکھتے ہیں، ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو اکوائر، ہولڈ اینڈ ڈسپوز آف پراپرٹی ان any part of Pakistan subject to constitution and any reasonable restrictions imposed by law in the public interest. اس میں بھی یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ پورے پاکستان کے اندر سٹیزن آف پاکستان کہیں بھی پراپرٹی لے سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اگین اگر کوئی ایسا لا پرٹیکولر ہے جو اس کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے کسی وجہ سے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہی ہیز آل دا رائٹ، اور وہ اپنی پراپرٹی جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. وہیں پر ہی آپ کے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس آتے ہیں. No person shall be compulsorily deprived of his property save in accordance with law. اب اس کے اندر جو ہے وہ آرٹیکل کا سب کلاس 3 بڑا اہم ہے، وہ میں پڑھوں گا کیونکہ اس کے اندر آپ کسی کو بھی زبردستی اس کی پراپرٹی نہیں ایکوائر کر سکتے. اگر کہیں پر نیشنل انٹرسٹ میں آرٹیکل 2 میں ضرورت ہے تو آپ اس کو کمپنسیٹ کریں گے کہ بھائی آپ کی یہ، لیکن کن صورتحال میں آپ اس کی پراپرٹی بغیر کمپنسیشن کے، بغیر اس کو کوئی اس کا معاوضہ دیے ہوئے کیسے اس کی پراپرٹی ایکوائر کر سکتے ہیں، وہ آرٹیکل 3 بتاتا ہے. کیا نتھنگ ان دس آرٹیکل شیل افیکٹ دا ویلیڈیٹی آف any law permitting the compulsory acquisition or taking possession of any property for preventing danger to life, property or public health. اگر کوئی ایسی پراپرٹی جو دوسروں کے لیے، زندگی کے لیے، دوسری کی پراپرٹی کے لیے، دوسرے کی ہیلتھ کے لیے خطرہ بن گئی ہے، گرنے والی ہے، یا کوئی ایسا اس کے اندر معاملہ ہے، تو وہ اب زبردستی سے اسٹیٹ جو ہے وہ ایکوائر کر سکتی ہے. Any law permitting the taking over of any property which has been acquired by or come into the possession of any person by any unfair means or in any manner contrary to law. یا کوئی ایسی پراپرٹی جو کسی کے پاس کسی انفیئر مینس سے آئی ہے اور دوسروں کا حق کا کے، یا کوئی ایسا ٹریڈ کر کے، کوئی ایلیگل کام کر کے، تو وہ بھی اس کو بغیر معاوضہ دیے کورٹ، اپنا لا انفورسنگ ایجنسیز یا کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو ایکوائر کر سکتی ہے، سبجیکٹ ٹو کیا ہے کہ اگر اس کو لا پرمٹ کرے. Any law relating to the acquisition, administration or disposal of any property which is or is deemed to be enemy property or evacuee property under any law, not being property which has been seized to be evacuee property under any law. اور کوئی بھی ایسی پراپرٹی جو انیمی پراپرٹی ہو یا ایویکیو پراپرٹی ہو، وہ بھی گورنمنٹ بغیر معاوضہ دیے ہوئے لے سکتی ہے، اگر وہ بریکٹ کے اندر یہی ہے کہ اگر وہ ایویکیو پراپرٹی سیز نہیں ہوئی، مطلب ابھی تک وہ اس کو اگر ایویکیو پراپرٹی سمجھا جا رہا ہے تو وہ لی جا سکتی ہے بغیر معاوضہ دیے. Any law providing for taking over the management of any property by the state for the limited period, either in public interest or in order to secure the proper management of the property or for the benefit of its owner. یا کوئی بھی اگر قانون اس کو اجازت دے رہا ہے تو کسی بھی بندے کے اپنے حق میں یا اسٹیٹ کے حق میں یا کسی اور میں اس کو زبردستی بھی جو ہے وہ ایکوائر کیا جا سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے انہیریٹڈ جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اس پراپرٹیز کو جو آپ کی ثقافتی طور پر ویلیو رکھ رہی ہوتی ہیں، پرانی پراپرٹیز ہوتی ہیں جیسے قلعے ہیں یا کوئی ایسی عمارات ہیں، اب جس کے اندر کوئی پبلک پراپرٹی ہے یا وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہو گئی ہے کسی بندے کے، اس کی اونرشپ ہے کنٹینیوٹی میں، تو وہ اس کو اس کے حق میں اونر کے لیے یا اسٹیٹ یا پبلک کے حق میں رکھنے کے لیے اس پر کوئی بھی آرڈر کیا جا سکتا ہے. فور دا ٹائم بینگ ایکوائر بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے اس کی مینجمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا ایک اثاثہ ہے. تو ان صورتحال میں بھی یہ کہتا ہے any law providing for the acquisition of any class of property for the purpose of providing education and medical aid to all or any specified class of citizens or providing housing and public facilities and services such as roads, water supply, sewerage, gas and electric power or to all or any specified class of citizens, or providing maintenance to those who on account of unemployment, sickness, infirmity or old age are unable to maintain themselves, or any existing law or any law made in pursuance of Article 253. اب یہ کہہ رہے کہ کوئی بھی ایسی پراپرٹی جو کسی پرٹیکولر کلاس یا اس کے لیے ضروری ہو، ان کی میڈیکل، ہیلتھ یا
ریلیجیس کے لیے تو وہ بھی ایکوائر کر سکتی ہے. یا کوئی بندہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کا پیچھے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, تو اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ ایکوائر کر سکتی ہے. یا وہاں پر کوئی ایسی پبلک فیسلٹیز دینی ہے اور کوئی ایسی لیٹ اویلیبل نہیں, جیسے روڈ ہے, گیس ہے, اور انہیں پر لوگوں کے فائدے کے لیے, تو وہاں پر بھی وہ ایکوائر کر سکتی ہے. The adequacy or otherwise of any compensation provided by any such law as referred in this article or determined in pursuance thereof shall not be called in question in any court. اور اس صورتحال سے کہا ہے کہ آپ کہیں پر بھی اس کو کورٹ میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے. پھر آپ کا آرٹیکل آ جاتا ہے 25. یہ بھی بڑا ایک اہم آرٹیکل ہے, ایکولیٹی آف سٹیزنس, جو ہمارے پاس کہیں نظر نہیں آتا, لیکن کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہر بندے کو دوسرے بندے کے برابر کا حق حاصل ہے. مطلب سیکس, ریلیجن, یا اس کی اپنا کسی صوبے سے پرٹیکولر پلیس آف برتھ سے تعلق ہونا, یا اس کا کسی پرٹیکولر ریس سے تعلق ہونا, یا پرٹیکولر کسی ریلیجن سے, کسی بھی وجہ سے اس کو آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے کہ یہ عورت ہے, یا یہ مسلم نہیں ہے, یا یہ اس صوبے کا نہیں ہے, یا جو ہمارے پاس اکثر چیزیں چلتی ہیں, یا اس کا تعلق فلاں خاندان سے نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے مثال ملتے ہیں. لیکن آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ایکولیٹی آف سٹیزن ہے, برابر. یہاں پر ایک اور چیز ایکسٹرا جو ہے وہ اب کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ عورتوں اور بچوں کے لیے جو ہے وہ ایکسٹرا کوئی بھی چیز اگر کرنا چاہے گورنمنٹ, کیونکہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ولنریبل جو ہے وہ اسپیکٹ آف دی سوسائٹی ہے, اور وہ ان کو شاید پورا اس حساب سے حق نہیں ملتا, تو ان کے لیے اگر اسپیشلی کوئی چیز ریزرو رکھیں اور الگ سے کر تو کر سکتے ہیں. ادروائز کسی کو روکا نہیں جا سکتا, اس وجہ سے صرف کہ ان کو جو ہے اسی بنیاد پر کسی بھی تعلق اس کے, یا اس کے جینڈر کی وجہ سے, یا اس کے ریلیجن کی وجہ سے, یا اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس کو آپ اس کے برابر نہ ٹریٹ کریں, ایسا نہیں کر سکتے. اس میں جو ہے وہ ان کو سب کو برابر ہی رکھنا ہے اور ان کو ایکولی ہی ٹریٹ کرنا ہے. پھر آپ کا آرٹیکل 25A کہتا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن. اس میں یہ ہے کہ 6 سال سے لے کر 5 سال سے لے کر 16 سال کے بچے جو بھی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ فری ایجوکیشن ہے آپ کی. وہ گورنمنٹ نے ایسا ماحول بنانا ہے کہ ان کو ایک فری ایجوکیشن دینی ہے, تاکہ ہر بندے کو, ایک تو آپ روک نہیں سکتے کسی بھی وجہ سے کہ اس کو رائٹ آف ایجوکیشن سے روک دے کسی بھی ڈسکریمنیشن کے بنیاد پر. یہاں پر یہی ہے کہ آپ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے آن اینی ریزن, اور رائٹ آف ایجوکیشن بھی یہ کہ آپ اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. آن دا کنٹرری 16 سال کی ایج تک اس کو جو ہے وہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو فری ایجوکیشن جو ہے وہ دینی ہے, ایسا ماحول کر. نو ڈسکریمنیشن ان ریسپیکٹ ٹو ایکسیس پبلک پلیس. آرٹیکل 26 کہتا ہے کہ کوئی پبلک پلیس صرف اس وجہ سے کسی کو نہ بھیجا جائے, کوئی پرٹیکولر, دیکھیں ہر جگہ پہ سبجیکٹ ٹو پرٹیکولر پرسکرائب لا ضرور ہے, لیکن صرف اس وجہ سے آپ اس کو پبلک ایکسیس نہ دیں کہ یہ فلاں ریلیجن سے تعلق ہے, فلاں جینڈر سے تعلق ہے, یا اس کی پلیس آف برتھ کی وجہ سے کہ جی اس علاقے کا ریزیڈنٹ نہیں ہے, تو آپ اس کو نہیں روک سکتے. ایوری پرسن ہیز اے رائٹ اینڈ ہی کین ناٹ بی ڈسکریمنیٹڈ ٹو ایکسیس دا پبلک پلیس اونلی آن دا بیسس آف اینی ریلیجیس کاسٹ اور اینی ریس ایکسیٹرا. کسی بھی ایسی بنیاد پر اس کو نہیں روک سکتے انٹل انلیس کوئی پرٹیکولر لا جو ہے اس کے لیے ہو. اور آرٹیکل 27 سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز. اس میں بھی یہ کہ آپ کسی کو بھی سروسز میں ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے, اس کو ایکسیس ٹو سروس جو ہے کسی بھی ایسے بنیاد پر کہ وہ جی فلاں تعلق نہیں ہے, اس کا یہ نہیں ہے. ہر جگہ کے ایک اپنی سسٹم ہے, وہ اپنی جگہ پر, لیکن ادروائز سیکس, ریلیجن, کاسٹ, ریس, کلر, اینی تھنگ, لینگویج, اس کے بنیاد پر اس کو جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جا سکتا سروسز میں. ہاں اس کے اندر کچھ چیز ایکسٹرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی پرٹیکولر سروس ہے جو ایک پرٹیکولر جینڈر کر سکتا ہے تو وہاں پر ایک مجبوری ہے, اور یا کہیں پر ضرورت ہے, جیسے یہاں پر بھی یہی ہے کہ فار دا وومن جو ہے کوئی ریزرو سیٹس رکھ رہے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں, یا کوئی ایسی نیچر آف جاب ہے جو پرٹیکولر جینڈر کر سکتا ہے, میل کر سکتا ہے اور فیمیل نہیں کر سکتی, یا فیمیل کر سکتی ہے میل نہیں کر سکتا, تو وہاں تو مجبوری ہوگی کہ صرف انہی کو اپوائنٹ کیا جائے. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی جنرل سروسز ہیں اس میں اس بنیاد پر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا, اوپن میرٹ ہوگی. اگر وہ بندہ ادروائز ڈیزرو کرتا ہے اور وہ کوالیفائی کرتا ہے کسی بھی اپوائنٹمنٹ کے لیے, تو ہی ول ناٹ بی ڈسکریمنیٹڈ آن پوائنٹ آف اینی ادر تھنگ اگر وہ ادروائز کر رہا ہے. پھر آپ کا آرٹیکل 28 آتا ہے پرزرویشن آف لینگویج, اسکرپٹ اینڈ کلچر. یہ بھی آپ کا یہی ہے کہ ہر بندے کو جو ہے, اس میں بھی یہی کہ آرٹیکل 253 جیسے آپ کا ہے سبجیکٹ ٹو دیٹ کہ وہ
آپ کی نیشنل لینگویج جو ہے وہ اردو ہوگی اور وہ سب جگہ رائج ہوگی. جب تک نہیں ہے تب تک انگلش جو ہے وہ آپ کی لینگویج سمجھی جائے گی کرسپونڈنس کے لیے. لیکن یہ کہتا ہے کہ ہر ایک زبان کو یا ان کی جو کلچر ہے یا ان کا جو اسکرپٹ ہے وہ آپ کو پرزرو کرنے کا اور اس کو اپنا عمل میں لانے کا پورا حق حاصل ہے. اور اسی طریقے سے جو پروونسز ہیں وہ اگر اپنے پروونشل لیول پہ لاتے ہیں, لیکن اگین سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 253 جس کے اندر اردو نیشنل لینگویج ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنی صوبائی زبان کو جو ہے اس میں لانا چاہتے ہیں یا علاقائی زبان کو لانا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس کے لیے وہ سارے جو ہے وہ میجرز کر سکتے ہیں اپنی اس کو لینگویج کو, اسکرپٹ اور کلچر کو جو ہے وہ پرزرو کرنے کے لیے. یہاں پر تھوڑا سا لوگ جو اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں, یا تو کہتے ہیں کہ ہے نہیں یا کہتے ہیں کہ ہم دوسرے کا کیوں کریں. ایسا نہیں ہے. اردو آپ کی نیشنل لینگویج ہے, وہ آپ نے آرٹیکل 253 میں اس کو ہے اپنا پرزرویشن وہ آپ نے کرنی ہے. بسائڈس دیٹ آپ کو اپنے صوبے کے لیے بھی جو آپ کے ہے زبان اور جو کلچر ہے اس کا بھی آپ کو جو ہے پورا حق حاصل ہے اور وہ صوبے کے لیول پر کی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم جو ہے وہ پرنسپل آف پالیسیز جو ہیں 29 سے لے کر 40 تک وہ کریں گے, اور اس کے بعد باقی جو چیپٹرز رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور پارٹس رہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے وہ بھی کمپلیٹ کریں گے. شکریہ.